لیکن مجھے آج خوشی ہوئی ہے کہ آپ میری طرح 8 فروری 2024 کے نتیجے میں بننے والی اس حکومت کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں. الحمدللہ. ہاں لیکن بلکہ الحمدللہ نہیں، نعوذ باللہ. اور لیکن ایک خوشی ہوئی کہ فارم 47 سے بنی پنجاب حکومت نے 2 اچھے کام کیے اور آپ نے اپریشیٹ کیا. جو اچھا بٹی میں آپ سے بھی آپ دوستوں، میں نے ٹی وی پہ اس کو اپریشیٹ کیا. جو بھی اچھا کام کرے وہ دشمن ہو. یہ رسم ختم ہونا چاہیے کہ یہ رسم دیکھو، میرے ہمارے ان کے ذاتی اختلافات نہیں ہیں، نظریاتی ہیں نا. تو نظریاتی میں اختلافات میں دشمنی نہیں ہوتی. نون لیگ کے لوگ کیا میرے ملک کے لوگ نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کے لوگ کیا میرے ملک کے لوگ نہیں ہیں؟ وہ اتنے عزیز ہیں مجھے. اختلاف نظریاتی ہے. اگر آپ ایک اچھا کام کر رہی ہو سر، آئی ہیو ٹو اپریشیٹ. یہ ظلم ہے کہ میری تو جو حکومت بناتے ہیں نا پاکستان میں، ان سے ایک ہی درخواست ہے کہ آئندہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مریم نواز کو بنا دیا جائے. ملک بہت بہتر ہو جائے گا، میرا ایمان ہے. اچھا، اور لوگ تسی یار کی نون لیگ تو ایم پی دی ایم این اے سیٹ الیکشن لڑ لو. میں کہہ رہا ہوں صدر بنانا چاہیے ڈائریکٹ. آصف علی زرداری صاحب جب ریٹائر ہوں گے، یعنی 2 مرتبہ، اس کے بعد ناصر ادیب صاحب. نہیں مجھے اچھا سر، ایک موقع پر آپ نے بتایا کہ آپ کو عثمان بزدار بالکل بھی پسند نہیں تھا. بالکل. اور اس معاملے پہ آپ کی خان صاحب سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی، عمران خان صاحب سے. کیا ہوئی تھی بحث؟ وہ میں بتایا نہیں کرتا، لیکن میں نے اتنا ضرور بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کو جب آپ نے بتایا تو کیا کہا انہوں نے؟ He gave me an explanation. وہ نہیں بتاؤں گا. اچھا، پتہ ہے ایک مرتبہ عمران خان صاحب سے میں نے کہا کیا لگا دیا آپ نے پنجاب میں؟ چپ کر گئے. آپ کو وضاحت دی تھی؟ نہیں. دوسری مرتبہ پھر جب گئے، ہم صحافیوں کو بلایا تو کھڑے نا، اور بھی لوگ کھڑے، تو میں نے کہا سر کیا پنجاب میں آپ نے لگایا ہے؟ پھر چپ کر گئے. وہ اسکول ماسٹر لگنے کے قابل نہیں تھا جس کو عثمان بزدار. یس. اور تیسری مرتبہ جب میں نے کہا تو انتہائی غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہتے ہیں تجھے لگا دوں. میں نے کہا نہیں، کوئی بندہ بتا کون سا لگانا چاہیے. میں نے کہا سر کوئی بھی لگا دیں، اس سے تو یہ ان کا مجھے انہوں نے یہ جواب نہیں دیا. میں بہت غصے میں تھا. اچھا. اور عمران خان صاحب آپ کا غصہ برداشت کر جاتے ہیں؟ I love him for that matter. کوئی واقعہ اس کے علاوہ کوئی سنا سکتے ہیں؟ میں جب ان کے گولیاں لگی ہوئی تھی تو رات مجھے میسج آیا کہ آ کے ملو ذرا مجھے. میں گیا تو ملتا میں 1-on-1 تھا موسٹلی. تو جاتے ہی میں بولنے لگ گیا. کیا؟ میں نے کہا خان صاحب یہ ڈرامے بنا رہے ہیں، ایپیسوڈ بنا رہے ہیں آپ کے. 6 بجے مارچ شروع 10 بجے ختم، 6 بجے مارچ شروع 10 بجے ختم، یہ ایپیسوڈ چل رہے ہیں. پنجاب تو کبھی کبھی چارج ہوتا ہے، اس کو رزلٹ لیے بغیر واپس نہیں بھیجتے لوگوں کو گھر. مجھے کہتے تو ٹھیک کہہ رہا ہے خلیل، پر یاد رکھنا اس کو میں کنٹینیو رکھتا تو ہمارے بچے مر جاتے. یہ نہیں بولتا. He was right. عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ He was prime minister. اچھا، پہلی ملاقات اس وقت ہوئی ایز اے کرکٹر؟ شوکت خانم کرکٹر تو بڑا برا واقعہ میں خان صاحب کو سنایا بھی. کیا ہوا یہ، میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو کبھی میں نے اسٹیڈیم میں جا کے میچ نہیں دیکھا ہوتا. غریب بچہ تھا، سما انہوں نے مفت رکھ دیا. وہ پیٹرن ٹرافی کا میچ تھا تو ہم قذافی اسٹیڈیم چلے گئے، سارے لوڈے لپاڑے. تو آصف اقبال صاحب اور میاں داد کھیل رہے تھے اور تمہیں پتا ان کا کامبو بڑا آئیڈیل تھا. ایک تو وہ دوڑتے بہت تیز تھے، ایسے رنز بناتے تھے. آصف اقبال نے کیا 100 عمران خان کی ٹیم کے خلاف. تو میں نے اس وقت اتنا بڑا جنگلہ نہیں ہوتا تھا، میں نے پھاندا، میں جناب بھاگا ہوا گیا. جا کے میں نے آصف اقبال سے جفی ڈالی، جوید اقبال سے میاں داد صاحب سے جفی ڈالی. تو جب میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے بلّہ اس طرح کر دیا گیا، اب گرین اس طرح ہاتھ سے کیا. مجھے چڑھ غصہ گیا. عمران خان صاحب؟ ہاں. میں نے اس طرح دیکھا اتنے پولیس والے آ گئے، میں بھاگا، غصہ میرے یہاں. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ٹی ہوتی ہے. اب
اس وقت سامنے نظر آتے تھے سب. ٹی کے وقت نا میں وہاں اس کے جنگلے کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا. تو یہ ٹی ہوئی تو یہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو میں نے آواز دی, میں نے کہا عمران خان. تو انہوں نے دیکھا میری طرف. میں کہا تیرے کو تو یار پولسلا سونا ہے. تو ذرا کم شکل تھا پولسلا. یہ تو چلا گیا بڑبڑاتا ہوا. تو پولسلا مجھے کہا کیا رہے. میں کہا پاگل میں تمہیں عمران خان تو سونا قرار دیتا ہی. تو میرے خاصا کو سنا ایک دن. And we had such laughters. تو لیکن انہوں نے آپ کو بتایا تھا, نہ بتائیں, کہ عثمان بزدار کو کیوں لگایا گیا؟ جی بتایا تھا, اچھا, بڑی کلیئرلی بتایا تھا. اور اس لاجک سے آپ کنونس ہو گئے؟ وہ لاجک دی جا سکتی تھی, میرا کنونس ہونے کو چھوڑ دیجیے. اور اس لاجک میں یہ تو نہیں تھا کہ میں کوئی جواب. اچھا, یعنی کوئی نہیں گھر کا معاملہ. اوپر کی باتیں میں کبھی کبھار بتا دیتا ہوں, ورنہ میں نے آج تک جو میری ملاقاتیں ان سے ہوئی فوجیوں سے میں کبھی ڈسکس. اچھا, عمران خان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی آپ کی ایز اے پرائم منسٹر؟ 8. ایز اے پرائم منسٹر 1. اور پرائم منسٹر اترنے کے بعد پیدر کافی. اور اکیلے؟ موسٹلی اکیلا. 90 ایک دفعہ یہ بزدار میں بیٹھا ہوا تھا تو نارملی میں غصہ کر دیتا تھا مجھے لیٹ کرایا جائے. تو میں گیا تو فرحت بھاگتے ہوئے آیا کہ ادھر ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے, تو خالد صاحب اگر آپ 10 منٹ صرف انتظار کر لیں. تو میں نے آئی ڈونٹ مائنڈ دس, یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا میرے ساتھ, کوئی وجہ ہوگی. تو کہتے آپ چائے پی لیں. میں بیٹھ گیا, چائے آ گئی, تیرے میں بزدار آ گیا. السلام علیکم پہن. میں وعلیکم السلام. پہلے تو اس نے مجھے پچھاڑی چپل اس کو کہا یہ ہمارے علاقے کی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کے علاقے کی, یہ مجھے کسی نے گفٹ کی ہے. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اسے نمبر لیا کہ میں آپ کو یہ گفٹ کروں گا. باتیں ہوتی رہی. اتنے میں فرحت آیا کہ حاضر سر. میں اٹھنے لگا تو کہتا پائن مینوں نال لے جاؤ. میں کہ تیرے کو نال لے جاؤں. کہتا پائن میں ویکھنا تسی انہاں نال بولتے کس طرح. وہ جدوں تسی بول کے جاندے پھر دستے نے کہ جو ہے کر کے گیا. پھر میں اس کو ساتھ لے گیا. اینی واز اے سائلنٹ آبزرور دیئر. اور ویسے آپ کھل کھلا کے جو بات کرنی ہوتی کر دیتے تھے؟ بھٹی مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے تھا, کچھ نہیں چاہیے تھا. یہ خان صاحب کو بڑے ٹھیک سے معلوم تھا. وہ بھی غریب آدمی کے لیے مرتا ہے, میں بھی غریب آدمی کے لیے مرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کے لیے. عمران خان میں جو آپ کو سب سے اچھی کوالٹی لگی کیا تھی؟ دیکھو ایک چیز جو ہے نا میں زندگی میں نہیں بھول پاؤں گا. پہلی ملاقات تھی, اس میں ملاقات میں شان بھی تھے. کہتے خلیل میرے ملک میں بلڈنگیں اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں, کل ہمارے پاس سبزیاں پھل اگانے کے لیے جگہ نہیں رہے گی. سر یہ میں نے کسی پرائم منسٹر کو کہتے ہوئے نہیں سنا جب سے میں ہوش سنبھالا ہے, جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ اس تک وہ آدمی سوچتا تھا. کتنے وزیر اعظموں سے ملے ہیں؟ ایک ہی. باقی سے بھٹو سے حسرت تھی. بھٹو لور, لیکن اس وقت چھوٹا تھا, مل نہیں سکتا تھا. باقی کسی سے ملنے کو بے نظیر صاحبہ سے شاید میں ملتا, لیکن اس وقت I was so young when she died. اور باقیوں نے کسی نے بلایا بھی؟ اللہ اکبر, وہ بلا بھی لیتا ہوں, صرف فوج بھیج دے, پولیس بھیج دے تو میں چلا جاؤں گا, ورنہ کوئی مجھے کنونس نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر. I'm so sorry. آپ نے سر ہمارے اسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان سب سے بہتر لیڈر. عمران خان سب سے بہتر لیڈر ہے. عمران خان کیا ہے؟ سب سے بہتر لیڈر ہے. جی بالکل. کیوں؟ میری ایک عمران خان سے ایک ہی ملاقات ہے زندگی میں, اور وہ اس وقت تھی جب انہوں نے تحریک انصاف کو نا شروع کیا تھا. کثرت آئے ان کے کوآرڈینیٹر تھے, وہ مجھے لے کر گیا تھا. میں اور میری بیگم گئے تھے زمان پارک. تو ہم تینوں اکیلے تھے, عمران خان اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا سر مجھے سیاست میں آنے کا شوق بھی نہیں اور میں پسند بھی نہیں کرتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سر میں نے دیکھا کہ ہر حال میں آپ کی تعریف کرنی پڑے گی, خواہ آپ اچھا کریں خواہ آپ برا کریں, تو ہر حال میں تعریف میں نہیں کر سکتا, میں نہیں جوائن کروں گا. اس کے بعد میں واپس آ گیا. یہ میری اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں. لیڈر ان کو میں اس لیے سب سے بہتر مانتا ہوں
کہ اس کے اندر جو ایک کوالٹی ہے نا وہ کمال ہے، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ جو شعور اس قوم کو کوئی بھی نہیں دے سکا لیڈر، اس نے برملا دیا، اور اس طرح دیا کہ وہ جو بیانیہ اس کا تھا یا جو اس نے جگہ بنائی اپنے عوام میں، اس کو آج تک گرا نہیں سکی کوئی پبلسٹی، کوئی اینٹی وہ پروگرام، جو مرضی کر لے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ گراف بڑھتا جا رہا ہے، وہ نیچے نہیں آ رہا. اور ایک شخص نے اس اپنے بیانیے کو قائم رکھنے کے لیے آج تک اس جیل کو قبول کیا ہوا ہے، اور شاید وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو اسی جیل کے اندر. سر رات کا وقت ہے، موبائل استعمال نہ کریں، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کس پری رخ اور ماں جبیں کا میسیجز کہ آپ پوڈ کاسٹ میں جواب دے رہے ہیں. جس دن ایسے گھٹیا لوگوں کے بارے میں سوچنے لگوں گا تو میں گھر سے نکلوں گا ہی کیوں. واہ. کسی کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے، اپنے اپنے حق اور اپنی اپنی ڈیوٹیز کا معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو. واہ. اچھا سر، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت تعلقات ہیں. نہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، میرے فوج سے تعلق فوج ہے. سے فوج میرا عشق ہے، ہمیشہ ہے، رہے گا. آج کل ذرا چونکہ گورنمنٹ اپنی نہیں ہے تو ہم ذرا دور دور رہتے ہیں. اور آپ نے ایک یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے درخواست کریں تو عمران خان سے آپ کی ملاقات کروا سکتے ہیں. ظاہر ان سے درخواست کرے، وہ کیا نہیں کروا سکتے. تو پھر دنیا میں اللہ معجزے کرتا ہے، پاکستان میں فوج معجزے کرتی ہے، تو یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے میں نہیں جاؤں گا. ویسے یہ 2 مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص اور یہ ثالثی معجزہ ہی ہے. انڈیا کو جوتے مارے میں آئی ایم ویری ہیپی. شکر اللہ. بڑا معجزہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اچھا سر، لیکن پھر آپ ملے کیوں نہیں اگر آپ کے اتنے تعلقات؟ یار وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کو میں سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. بٹی میرے بس کی. آپ ملے؟ سر میں 2 مرتبہ ہماری گیا. ہمت ہے یار، میری ہمت. وہ جب سماعتیں ہوتی تھی نا وہ جیل میں، میری ہمت. میں نے جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا نا، یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میں عمران خان، عمران خان صاحب، میں آپ کو قسم کھا کے بولتا ہوں بٹی، دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے. ابھی مائی کا لال پیدا ہوا تھا جو مجھے امپریس کر دے، بلکہ میں اپنے فینس کو کرتا تھا، بہت جذباتی ہوتے تھے. بیٹا لائک اف آئی ہیو ڈن گڈ، امپریس نہیں ہونا اس سے، تمہاری جو اللہ نے تمہیں دیا ہو اس قابلیت پر زنگ لگے گا. میں 2 منٹ پورے اس آدمی کو دیکھتا رہا ہوں کہ یہ واقعی میں ایک انسانی کو دیکھ رہا ہوں. وہ لگتا ہے کوئی از اے لائن. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وزیر اعظم کی کرسی جو ہے ایک آدمی کو چھوٹی پڑ رہی ہے. اس پر میں قائم ہوں ہمیشہ. وہ سماعت ہو رہی تھی، غالباً توشہ خانہ کی سماعت تھی، تو صافی اور بھی گئے، میں بھی ایک دن چلا گیا. اس وقت سارے جاتے تھے، ملتے تھے. ایک ہوتا تھا جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ایک صحافی ہوتے تھے، آگے لائر عمران خان، آگے جج. تو میں گیا تو جو ہی نکلے ایسے آئے، ساس پولیس تھی تو اپنی اس سے نکل کے سیل سے آئے جو ان کی ایریا ہے، تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ جو ان کی ہوتی ہے وہ خاص، وہ جو پہنتے تھے، ٹریک سوٹ تھا. دیکھتے تو نے وزن ریڈیوس کیا ہے؟ اندازہ کرو. ہاں. میں نے کہا ہاں کیا لگ رہا ہے. میں نے کہا اور میرا دیکھ کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا. اور یار یہاں کی دال اور روٹی بڑی اچھی ہے، اگر آ گیا ہے تو کھا کے جانا. جیل کی. ہاں. آپ نے کبھی غور کیا اپنا بٹی صاحب، آپ تو اس کا مطلب ہے ان کو دال روٹی اچھی مل رہی ہے. ہاں نہیں کھانا پینا تو اچھا، لیکن آج کل الحمدللہ. آنکھ اللہ ان کی صحت دے. اللہ ہم کو صحت دے. آپ تو صافی، آپ کو اللہ باقی کو عقل دے، ان کو صحت دے. آپ کو بطور صافی بڑے لیڈروں سے، بڑے پرائم منسٹر سے، بڑی شخصیات سے ملنے کا موقع ہوتا ہے، دیکھنے کا موقع ہوتا ہے. آپ عمران خان کو جب بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو ادروائز لگے گا، تو الگ چیز لگے گی. ایک ایسی شخصیت جو جادو سی شخصیت ہے، جس کو اللہ کی اسپیشل بلیسنگ ہے، اور یہ میں نے دنیا کے کسی لیڈر میں نہیں دیکھا.
میں نے معذور تنگ کا جلسہ بھی دیکھا ہوا ہے، ان کی میں نے ان کے وہ بھی دیکھا، میں یہاں نکسن بھی آیا، میں نے بڑے ذوالفقار علی بھٹو کی جتنے فاصلے پر آپ ہیں یہاں بیٹھ کے میں نے ناصر باغ میں تقریر بھی سنی، وہ بھی بڑا جادو قسم کا آدمی تھا. لیکن اس میں کچھ الگ ہے، کچھ یہ یعنی اس پر کوئی بھی چیز گرے وہ اس کو جسم کو چھو کر نیچے جا کرتی ہے، اس کی اپنی شخصیت وہیں کی وہیں رہتی ہے، کوئی چیز اس کے قد کو چھوٹا نہیں سمپل یہ کہ یہ کسی کے گرا دینے سے گرتا نہیں ہے. اور سر کتنی تعریفوں کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں کہ وزیر اعظم مریم نواز صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں، تعریف عمران خان کی کر. جی میں تعریف عمران خان کی کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں ان کو بھی وہ ایکٹ کہ پسند وہ آئے ہیں جو انہوں نے اس میں مریم کیا. نواز بھی ہماری ہے، عمران خان بھی ہمارا ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے میں اس کی تعریف کروں گا. کی پتہ کل مریم نواز اپنا پی ٹی آئی جوائن کر لے تو میں ہی ووٹ پا گیا ہوں. اچھا یہ معجزوں کا ملک ہے. اچھا سر، یہ میرے نہیں سوال، بچوں کے سوال ہیں تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، وہ جلدی والے تھوڑے. اگر میرے پاس تم ہو کا سیکول لکھیں آپ اور عائزہ خان اویلیبل نہ ہوں یا آپ نہ کاسٹ کرنا چاہیں تو اس کردار کے لیے کس اداکارہ کو کاسٹ کریں گے؟ سجل علی، صبا قمر، محو شیاد یا کوئی اور اداکار؟ پہلے تو میں سیکول ہی نہیں لکھوں گا، میں سیکول لکھتا نہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہی ویسے اگر مثال یوں کر لیں کہ اگر میں لکھوں تو میں بتا سکتا ہوں. جی میں محو شیاد کو لوں. آپ سر ویسے اگر میں کوئی نئی لڑکی لوں گا. نئی لڑکی لیں گے آپ کے لکھے ہوئے میل کرداروں میں یعنی اور ہیرو کے ڈائلاگس کو سب سے بہتر سکرین پر کس نے نبھایا؟ ہمایوں سعید، بابر علی، فیصل قریشی. حمزہ علی عباسی کسی میں تھا؟ حمزہ علی عباسی پیارے افضل میں تھا. اچھا اداکار ہے. اچھا اداکار ہے. اگر سر آپ کا تو آپ نے بتا دیا ہے، اداکارہ آسیہ اور وہ علاؤدین صاحب، اجمل صاحب، طالب صاحب، بڑے کیا نام ہے سر؟ افضال احمد. اچھا سر، اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک کلاسک ڈرامے کا یعنی آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کاش کوئی ڈرامہ ایسا کہ یہ میں نے لکھا ہوتا یا یہ اتنی کاش، مثال کے طور پہ ان کہی ہے، دھوپ کنارے ہے، وارث ہے، خدا کی ان بستی، کہی، دھوپ کنارے، وارث، خدا کی بستی، یہ سب اتنی اعلیٰ پائے کے لکھے ہوئے تھے کہ ان کو ان کے بارے میں سوچنا کہ میں لکھتا یہ فنی زیادتی ہے. کوئی ایسا رائٹر سر جس کو جو آج کل لکھ رہا ہے اور آپ کو رشک آتا ہے کہ کیا کمال لکھ رہا ہے؟ یہ ناصر الدین جب لکھتا ہوں مجھے رشک آتا ہے. ٹی وی کا مطلب اس سے زیادہ غصہ مجھے آیا ہوتا ہے، اس کو پوچھو ان کو. ٹی وی پہ اتنی ہمت تو ان کی نہیں تھی کسی کی بےزتی کرنے کی جتنی میں نے کی. ٹی وی پہ سر، ٹیلی ویژن کا کوئی رائٹر ڈراموں کا؟ مصطفیٰ فریدی اچھے ہیں، اپنا وہ ہاشم ندیم اچھے ہیں. سر آپ سیٹ پہ تو ہوتے تھے پرانے ہمارے لیجنڈز، شرارتی کون تھا؟ حمیر احمد. شرارتی کون تھا زیادہ، اداکار یا اداکارہ؟ بابرا شریف بہت شرارتی تھی. کوئی شرارت یاد ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے سیٹ پر لوگوں کو، سارے اسٹاف کو بھنگ کے پکوڑے کھلا دیا، سارے مدعے ہو کے دس دن شوٹنگ کینسل ہوگی، اس قسم کی شرارتیں کرتی تھی. اور ادروائز جو شرارتیں تھیں یہ ہمارے جو کامیڈین ہیں وہ ویسے جمتوں سے کرتے تھے، ویسے عملی طور پر شرارت کو نہیں. عملی طور پر میں نے بابرا شریف کو دیکھا، اور بڑی میٹھی لڑکی ہے. اچھا بہت میٹھی. سر مجھے منور ظریف سب بڑے پسند ہیں. ہاں کیا بات ہے، اس کی برجستگی اور اس کا اچانک پن جو ہے فکر کا کمال. آپ ملے ہوئے ہیں؟ جی میں نہیں ملا، نہ میری کسی فلم میں تھے. نہ کرو یار. ہاں جی میری 75 میں ویسی لڑکی، So unfortunate. 76 میں ان کی ڈیتھ ہوگی. میں تو ترستے رہا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں. میں یاد ہے جب ان کا انتقال ہوا، میں اس سے چائلڈ ایکٹر تھا، 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا. میں امجد اسلام کے پاس نا، امجد صاحب اللہ علیہ رحمت کرے، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرامہ تھے پنجاب آرٹ کونسل میں. تو میں وہاں سے رجسٹر کر کے جا رہا تھا شاد باغ بس میں. تو قلعہ گجر سنگھ میں چوک، اس میں جا کے بس رک گئی، ٹریفک جام ہو گیا. مجھے یاد ہے بھٹی، اس نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو ان کے قریب ہی ہے نا گھر ان کا، ٹیپو کے ٹیٹو روڈ پہ. اس نے کہا منور ظریف صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. آدھا گھنٹہ بس رکی رہی ہے، ٹریفک رکا رہا ہے. کسی نے کہا، لوگوں پر اتنا سوگ تھا، کسی نے نہیں کہا کہ ہارن مارا ہو کہ چلو آگے کرو، ٹریفک رکا ہوا ہے. بڑا آرٹ تھا. اچھا مجھے ان کے ایک واقعہ نہیں بھولتا. میں اس وقت صافی تھا، ویسے جاتا اسٹوڈیو رائٹر بننے کا شوق تھا، تو فلم تو کوئی نہیں تھا، تو انٹرویو لیتا تھا ایکٹروں کے. تو شاہ نور اسٹوڈیو میں انٹر ہوا نا جب 3-4 بجے کا ٹائم تھا، میری منور ظریف صاحب سے ملاقات بھی نہیں تھی. تو منور صاحب کسی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے اور خلیفہ نذیر کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے اکٹھے. تو سامنے فلور تھا
اور اس کے ادھر دفتر تھے, تو درمیان میں جو سڑک تھی نا وہاں دو عربی آپس میں بحث کر رہے تھے. اچھا, سچ مچ کر بھی, ہیں سچ مچ کر سچ مچ کہہ رہے اچھا تھے, عربی میں بات کر رہے تھے. تو عربی میں بات کرتے کرتے تو وہ کچھ ڈسکشن ان کی نا زیادہ ہارٹ ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ منور ظہیر صاحب سن رہے تھے تو ایک دم خلیفہ رضی اللہ عنہ جہاں نس کے جہاں دو سپارے لڑن دے اللہ مجھے اللہ